السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، ایک لاہور سے آنے والے پریشان اور دکھی بھائی کی زندگی کی مشکل ترین سٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دواخانہ اس وقت فیصل آباد میں تھا، اور اس وقت تو میں سعودی عرب میں موجود ہوں۔ تو فیصل آباد میں میرا دواخانہ تھا، اور لاہور سے ایک بھائی آئے، کسی نے ان کو بتایا کہ وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ لاہور سے ڈائریکٹ ٹائم لے کر میرے پاس پہنچا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن جو میری وائف ہیں وہ میرے پاس نہیں رہتی، وہ زیادہ اپنے والدین کے پاس ہی رہتی ہیں۔ میں ان سے فون پر بات کرتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ بتائیں میں آپ کو لینے آؤں۔ تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ میرا آنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، آپ کے گھر میں آ کر بھی میں نے کھانا کھانا ہے، اور آپ نے مجھے ڈریس اور علاج لے کر دینا، یہ تو میرے والدین بھی مجھے میسر کر رہے ہیں۔ اصل ایک میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ زیرو ہیں، تو آپ مجھے نہ لینے آئیں۔ وہ کہتا ہے جب میں یہ فون پر بات سنتا ہوں تو میں انتہائی پریشان ہو جاتا ہوں، اور وہ بیچارہ یقین کریں اس کی باتیں سن کر ہمیں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور اس کے ساتھ بہت ہمدردی آئی۔ وہ کہتا ہے میں اپنی لائف گزار رہا ہوں، الحمدللہ میں بالکل صحیح ہوں، مجھے مردانہ طاقت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل کمزور نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو 100% فٹ سمجھتا ہوں۔ لیکن جب میری وائف میرے پاس آ جاتی ہے تو میں باہر ہوتا ہوں، ڈیوٹی پر گھر سے باہر ہوتا ہوں، تو مجھے ہر چیز بالکل صحیح نظر آتی ہے۔ جو ہی میں اپنی وائف کے کمرے میں چلا جاتا ہوں، تو جب اس کے ساتھ لیٹتا ہوں تو پھر اس طرح سے میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ اور بسا کا تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ اگر فیلنگ محسوس بھی کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن جب ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت میں بالکل ہی ختم ہو جاتا ہوں، اور اس سے میری وائف بھی پریشان ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اگر بندہ بیمار ہے تو ہر وقت بیمار رہنا چاہیے۔ اگر میں باہر ہوں، باہر روڈ میں جاتا ہوں، کوئی لڑکی کوئی بے پردہ عورت گزرتی ہے تو مجھے فوراً اس کو دیکھ کر فیلنگ ہوتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، اور میرے اندر سے یہ جس طرح شیطان ورگلاتا ہے نا، بندہ کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو شیطان انسان کو کہتا ہے کہ اس کو دیکھ، تو اس کو دیکھنے کے بعد میری پوزیشن بن جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مکمل مرد ہوں۔ لیکن جب گھر آتا ہوں تو وائف کے کمرے میں جب موجود ہوتا ہوں، خاص طور پر وائف کے کمرے میں، تو مجھے فیلنگ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، کہتا ہے کہ میری وائف اپنے والدین کے پاس رہتی ہے، میں ان کو لا بھی نہیں سکتا، اگر ان سے گزارش کرتا ہوں تو وہ کہتی ہیں آنے کا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں بہت پریشان ہوں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے پھر ہم نے قرآن مجید سے ان کا ہم نے علاج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، دعائیں ہیں، وہ بتائیں، نماز کی پابندی کی ہم نے نصیحت کی، اور اس کے علاوہ جب کسی بندے پر جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو بظاہر تو وہ جسمانی طور پر بیمار نہیں ہوتا، لیکن جسم کے جس حصے پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں پھر اس میں کمزوری ضرور آ جاتی ہے۔ پھر آدمی کہے نا کہ میں مکمل صحت مند، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے ان کو کوئی دوائی میڈیسن بھی دی، طبی اعتبار سے، طب نبوی طب اسلامی سے ہم نے اس کا علاج کیا، اور پھر ماشاءاللہ وہ تندرست ہوئے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایسی امراض ہوتی ہیں مردوں میں، خواتین میں، اور اسی طرح خواتین میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، لیکن جب ان کا شوہر ان کے کمرے میں آتا ہے تو فوراً ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں کمرے سے نکل جاؤں یا اس کو کمرے سے نکال دوں۔ حالانکہ جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو وہی عورت اپنے شوہر کے لیے کپڑے پریس کر رہی ہوتی ہے، کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے، اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے تو کیفیت فوراً بدل جاتی ہے، اور اپنے وہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے۔ بعد میں جب وہ کسی اپنی سسٹر کے ساتھ یا اپنی سہیلی کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے جب میرا شوہر باہر ہوتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، میں اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں،
جب وہ آتا ہے تو میرے مزاج میں ایسا تناؤ، ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ بعد میں جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، میں خود اپنی اس عادت اور اس خصلت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوستی ہوں کہ یہ تو نے کیوں کیا، یہ آخر کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ یا تو نظر بد لگ جاتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں محبت پیار ہو، سلوک اتفاق ہو، نظر بد بھی لگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہمارا آن لائن سسٹم ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کو شفا کہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی شفا کہا ہے، اور حبۃ السودا کلونجی ہے، وہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ انشاءاللہ ہم طب اسلامی سے اور طب یونانی سے اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت سے اور معصور جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کا مکمل علاج کر دیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ بھی دیں، اور آپ کے رشتہ داروں میں جتنے بھی بیمار ہوں، چاہے وہ روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، آپ ہمارا پیغام ان تک ضرور پہنچائیں، ہماری ویڈیو ان کو سینڈ کریں۔ بے شمار ایسی خواتین ہیں، ایسے مرد حضرات ہیں جو جادو کی لپیٹ میں آ کر تو وہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ چکے ہیں، اور گھر والے بھی ان سے بھی پریشان ہیں، اور خصوصاً جنات، جادو، دورے پڑنا، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے سرمایہ دار بڑا بڑا سرمایہ اور پیسہ خرچ کر کے کنگال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، ہم نے نیت کی ہے کہ ایسے بہن بھائی جو ہیں ان کا علاج کیا جائے، اور وہ اپنی جو صحیح طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ اللہ ذوالجلال تمام بیٹوں کو، تمام بیٹیوں کو، تمام بہنوں کو اور تمام بزرگوں کو اللہ صحت سے نوازے۔ جن پر جادو ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کے جادو کو کافور کر دیں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔